صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام کربلا اور امام زمانہ علیہ السلام میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں. آئیے اس سلسلے کو جو پچھلے ایپیسوڈ میں وقت کی تنگی کی وجہ سے رک سا گیا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلا جو کہ پہلا ایپیسوڈ تھا اس سیریز کا، اس میں یہ بات کئی دفعہ اس طرح سے اس اینگل سے پیش آتی رہی کہ امام جب آئیں گے تو بدلہ لیں گے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. تو یہیں سے ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ناظرین سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ ہم پوچھیں گے. پوچھنا آگا یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، بڑی بے دردی سے انہیں شہید کر دیا، وہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، کیا ہے ان کا ختم. جب امام ظہور کریں گے، ابھی تو ہم لوگوں کو بھی نہیں معلوم، جب ظہور کریں گے تو اس زمانے میں کون ہوگا اور ان سے کیوں بدلہ لیں گے، جبکہ وہ نہ کربلا میں موجود تھے نہ انہوں نے کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی بے ادبی بظاہر اس طرح سے کی. کیوں امام آج کے زمانے والوں سے یعنی کیوں بدلہ لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سوال آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بعین ہی یہی سوال بالکل من عن ہمارے آقا اور مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا. اچھا، 8ویں امام سے. راوی کہتا ہے عبدالسلام بن صالح الحروی، اس کا بیان کہ قلت لأبی الحسن الرضا علیہ السلام یبن رسول اللہ ما تقول فی حدیث روی عن الصادق علیہ السلام کہ اذا خرج القائم قتل ذراری قتلت الحسین علیہ السلام بفعال آبائها. راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اپنے 8ویں امام سے، جی مولا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جد چھٹے امام کی جو ایک حدیث ہے کہ امام حسین کے قاتلوں کی ذریت سے ہمارا وارث آ کر بدلہ لے گا، ذریت یعنی جنریشن، جی کیا ان سے بدلہ لیں گے؟ پوچھا، تعجب سے پوچھ رہا ہے. ہاں صحیح. کہ قتل کیا مثلا شمر نے، شمر کی جنریشن والوں سے آج بدلہ لیا جائے گا جب آخری آپ کا وارث آئے گا. مولا کیا یہ روایت صحیح ہے؟ مولا نے فرمایا ہوا کذالک، بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے. اس نے پوچھا، اب دیکھیے علمی استدلال کیا اس نے. جی. راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا فقلت فقول اللہ عز وجل ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، سورہ انعام آیت نمبر 164. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کسی کی برائی کا بدلہ کسی اور سے نہیں لیا جائے گا. جی. خدا نخواستہ کسی نے جھوٹ بولا تو جس نے جھوٹ بولا اس کو سزا ملے گی، جی. اس کے بیٹے کو تو نہیں سزا ملے گی. صحیح. راوی کہتا ہے کہ مولا قرآن تو سورہ انعام میں کہہ رہا ہے کہ کسی کی گناہ کا سزا کسی اور کو نہیں ملنے والی ہے، پھر کیوں آخری امام اولاد سے بدلہ لیں گے ان کی اجداد کا؟ جی. کیوں؟ مولا نے فرمایا کہ صدق اللہ فی جمیع اقوالہ. یہ جملہ بھی بڑا قیمتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ ہمارا جو اختلاف اس دشمن گھرانے سے ہے وہ ذات پروردگار کے لیے ہے. جی. وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ غلط کہتا ہے، ہم کہتے ہیں جو کہتا ہے حق ہے. یہاں پہ امام فرماتے کہ صدق اللہ فی جمیع اقوالہ، خدا جو بھی کہتا ہے اس میں سچ کہتا ہے، جی. ذرہ برابر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن ذراری قتلت الحسین یردون افعال آبائہم، یہ وہ افراد ہیں کہ جو ہیں تو جنریشن میں لیکن وہ اپنے اجداد کے فعل پر راضی ہیں. وَيَفْتَخِرُونَ بِهَا، اس پر وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے دادا کے والد، ہمارے پردادا، انہوں نے یہ کام کیا. وَمَنْ رَضِيَ شَيْئًا كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ، جو کسی کام سے راضی ہوتا ہے اس کے معنی کہ وہ اس کام میں شامل ہے. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْمَشْرِقِ فَرَضِيَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ فِي الْمَغْرِبِ، اگر کوئی شخص ایسٹ میں قتل کر دیا جائے جی. اور اس کے قتل سے کوئی ویسٹ میں راضی ہو، مولا فرما رہے ہیں کان الراضی عند اللہ شریک القاتل،
یہ راضی انسان وہ ہے جو اس قتل کرنے والے کے جرم میں شریک ہے، شامل ہے۔ وَإِنَّمَا يَقْتُلُهُمُ الْقَائِمُ اِذَا خَرَجَ، جب آخری ہمارا وارث آئے گا تو وہ ان لوگوں کو قتل کرے گا، لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْ، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے اجداد کے فعل پر راضی تھے۔ جی متوجہ ہوئے؟ صحیح۔ اس بنا پہ قتل کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں آپ نے دو لفظ استعمال کیے، ایک یہ کہ وہ فخر کریں گے، ایک یہ ہے کہ وہ رضایت یعنی راضی رہیں گے، اس کی اور وضاحت فرمائیے۔ بعض چیزیں تاریخ میں اس طرح سے بیان کی گئی ہیں کہ جو واقعاً آج بھی بالکل سیاہ صفحہ ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اسی شہر کوفہ میں آج تو نہیں الحمدللہ 4 مسجدیں بنائی گئی تھیں کہ جن 4 مسجدوں کی نشانیاں ہیں ابھی بھی، کہ جن کے لیے روایت ہے کہ اذا قام القائم دخل الکوفہ وامر بہدم المساجد الاربعہ، جب آخری امام تشریف لائیں گے تو شہر کوفہ میں موجود ان 4 مسجدوں کی نشانیوں کو بھی تباہ کر دیں گے۔ 4 مسجدیں کون کون سی ہیں؟ آپ نام سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسجد کیوں بنی تھی۔ جی، شہادت امام حسین کے بعد یہ 4 مسجدیں اسی شہر کوفہ میں بنی تھیں۔ ایک مسجد اشعث، یہ اشعث وہی ہے کہ جس کا لڑکا محمد سرکار سید الشہداء کے قتل میں میدان کربلا میں شریک، اور یہ وہی محمد بن اشعث ہے کہ جس نے جناب مسلم کو شہید کرنے کے لیے گرفتار کیا۔ جی، یہ وہی اشعث ہے کہ جس کی لڑکی جعدہ نے امام حسن کو زہر دیا۔ یہ وہی اشعث ہے کہ جس نے ابن ملجم کو اپنے گھر میں شہادت امیر المؤمنین سے پہلے پناہ دی۔ اس اشعث کے خاندان والوں نے اپنے دادا کے عمل سے خوش ہو کر کوفے میں مسجد بنائی تھی۔ اچھا، اسی مسجد میں عرض کروں، مسجد جریر، یہ وہ انسان ہے جو میدان کربلا میں امام حسین پہ ظلم ڈھانے کے لیے آیا تھا اور امام حسین کے لباس کو اس نے چھینا تھا۔ کیا نام ہے؟ جریر، جریر، تاریخ میں موجود ہے یہ۔ مسجد جریر اس کے خاندان والوں نے بنائی تھی۔ مسجد سماک اسی شہر کوفہ میں موجود تھی جو اس کے خاندان والے، سماک وہ انسان ہے کہ جو سرکار سید الشہداء کی انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش میں آقا کی انگشت مبارک کو اس نے بدن سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ وہی سماک ہے۔ جی جی جی، اس کے خاندان والوں نے خوش ہو کر اس کے نام پر مسجد بنائی تھی۔ ایک اور شخص ہے شبس بن ربعی، یہ وہ انسان ہے جو میدان کربلا میں امام حسین کے قتل کے لیے آیا تھا اور جناب مختار سے بھی اس نے جنگ کی تھی۔ البتہ وہ قتل کیا گیا تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن شبس کے گھر والوں نے اس کی یاد میں اسی کوفے میں مسجد بنائی تھی۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ افعال پر راضی تھے، بلکہ خوش ہو کر فخر کرتے ہوئے ان قاتلوں کے طرف سے مسجد بنائی جا رہی تھی۔ بتائیے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مرحوم کراچکی نے لکھا ہے کہ بعض ایسے خانوادے تھے اس شام میں کہ جو اپنے ٹائٹل سے پہچانے جاتے تھے۔ اب میں عرض کروں، یہ تقریباً 7 گھرانے تھے اس زمانے میں، جن میں سے ایک گھرانہ تھا بنو سراویل۔ یہ وہ گھرانہ تھا، سراویل کہتے ہیں لباس کا وہ حصہ کہ جو انسان استعمال کرتا ہے۔ امام حسین کے لباس کو لوٹنے والوں کا خاندان بنو سراویل کہلاتا تھا۔ اچھا، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بنو سرج وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کے بڑے نے اپنے گھوڑے کی نال بندی کی تھی تاکہ امام حسین پر گھوڑے دوڑائیں۔ یہ حال تھا اس زمانے میں، یعنی خاندان فخر کرتے تھے اس بات کے اوپر۔ بنو سنان وہ افراد کا گھرانہ کہ جن کے بڑے نے، جن کے دادا نے امام حسین کے اس نیزے کو اٹھایا تھا کہ جس پر سر امام حسین تھا، اس کے گھر والے بنو سنان کہلاتے تھے۔ جی، اسی طرح سے بنو البختری وہ انسان کہ جو امام حسین کے اس قافلے کے آگے آگے تکبیر کہتا ہوا چل رہا تھا، اعلان کرنے کے لیے کہ یہ افراد جا رہے ہیں، یہ آگے آگے چلتا تھا۔ اس کے گھرانے کو بنو البختری کہا جاتا تھا۔ بنو تشت وہ گھرانہ کہ جس گھرانے نے وہ تشت تیار کیا تھا، وہ سینی کہ جس میں سرکار سید الشہداء کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا، یہ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم اس گھرانے سے ہیں۔ اسی طرح سے بنو القدیب وہ گھرانہ کہ جو وہ لکڑی لے کر آیا تھا کہ
کہ جس لکڑی سے سرکار سید الشہداء کے سر مبارک کی توہین کی تھی یزید نے، وہ گھرانہ ہمیشہ فخر کرتا تھا کہ ہم اس گھرانے کے ہیں جس گھرانے کی لکڑی سے معاذ اللہ فرزند رسول کی توہین کی گئی تھی. آپ غور فرما رہے ہیں؟ جی جی. یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں فخر کرتے تھے. آپ ذرا سوچئے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کربلا میں نہیں تھے؟ ہاں صحیح ہے کہ یہ ہو سکتا ہے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کے بعد دنیا میں آئے، جی. لیکن واقعات کربلا پر نہ صرف راضی تھے بلکہ واقعات کربلا کو یاد کر کے فخر کرتے تھے. اور آج بھی ان گھرانوں کے بہت سے افراد دنیا میں موجود ہیں کہ جو اندر ہی اندر اپنے اس جذبے اور احساسات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جی اور اس بنا پر جو بھی امام حسین کے قتل پر راضی ہے یا امام حسین کے قتل کے بعد فخر کرتا ہے کہ میں قاتلان امام حسین کے گھرانے سے ہوں، اس کو تو اس انتقام کے موقع پر اس سے تو امام حسین کا انتقام لیا جانا چاہیے. بالکل لیا جانا چاہیے. اور یہ تو قانون آج بھی ہمیں آگے نظر آتا ہے ہمارے ملک وغیرہ میں بھی، جو وطن کے لیے جو لوگ بھی شہید ہوئے، اگر ان کے خلاف کوئی بولنے لگتا ہے تو دیش دروہی وغیرہ یہ سب ٹیگ اس کو دے دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، چلیے امام علیہ السلام جب ظہور انشاءاللہ فرمائیں گے تو ان کے ساتھ میں بھی بہت سے لوگ ہو جائیں گے، تو اب ان کا نعرہ کیا ہوگا؟ یعنی جس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا ایموشن بھی ملتا ہے، نعرہ کیا ہوگا؟ اسلام میں بہت سے واقعات بڑے دردناک گزرے ہیں، لیکن یہ سارے افراد جو سرکار ولی عصر کے ساتھ اس مارکے میں شرکت کریں گے وہ سب کربلا کو یاد کریں گے. اچھا. اور وہ جو ان کا نعرہ ہوگا، روایت میں موجود ہے کہ حتیٰ آخری امام کی زیارت میں بھی وہ جو زیارات جامعہ کہلاتی، ایک ہے زیارت جامعہ، ایک ہے زیارات جامعہ. اس زیارات جامعہ میں جب آخری امام کا تذکرہ ہے، السلام علی الامام الغائب عن الابصار والحاضر فی الامصار، وہ اس امام پہ سلام کے جو نگاہوں سے غائب ہیں لیکن اس دنیا میں حاضر ہیں، موجود ہیں. جی. اس کا آخری فقرہ وَيُنَادِي بِشِعَارٍ یا لَثَارَاتِ الْحُسَيْن، جن کا نعرہ ہی یہ ہوگا کہ میں امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ خود آقا بھی فرمائیں گے. اور اسی طرح سے روایت ہے 8ویں امام کی صلوات اللہ وسلام علیہ کے جو محرم میں آپ نے پہلی محرم سے یقیناً سنا ہوگا، یبن الشبیب ان کنت باکیا فلیبکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر گریہ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر امام حسین پر گریہ کرو. اس روایت کے آخر میں امام نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000 لِنَصْرِهِ، امام حسین کی نصرت کے لیے 4,000 ملائکہ آسمان سے آئے تھے. فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ، لیکن تب یہ سب پہنچے کہ جب سرکار سید الشہداء درجہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے. جی. ان سب نے فَهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ، یہ اسی وقت سے شعفٌ غبر الی ان یقوم، جب تک آخری امام نہیں آئیں گے، ظہور نہیں کریں گے، یہ اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ 4,000 ملائکہ ماتم کر رہے ہیں. فَيَكُونُونَ مِنْ أَنصَارِهِ، اور جب آخری امام ظہور فرمائیں گے تو یہ ملائکہ آخری امام کے مددگار ہوں گے. یہ بھی ایک خاص رشتہ ہے کربلا کا آخری امام سے. جی. یعنی یہ ملائکہ اگر امام حسین کی مدد نہیں کر پائے تو وارث حسین کی مدد کریں گے، تاکہ اس کربلا کے اس نقشے کو اس طرح سے پیش کیا جائے. اور پھر مولا فرماتے ہیں وَشِعَارُهُمْ يَا لَثَارَةِ الْحُسَيْن، ان ملائکہ کا بھی یہی نعرہ ہوگا کہ ہم امام حسین کی مدد نہیں کر پائے لیکن آج ان کے بیٹے کے ساتھ رہتے ہوئے امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے. جی اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میں جلدی اور بھی کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب ہے منصور، اس کی بھی وضاحت اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شاید کچھ رشتہ سنا ہے ہم نے کہ ہے کربلا سے، اگر وضاحت ہو جائے تو ہمارے ناظرین بھی ذرا اس سے واقف ہو جائیں. سرکار ولی عصر کے القاب میں سے ایک لقب یہی منصور ہے کہ جس کے لیے آپ نے اس وقت ذکر کیا. اور زیارت عاشورہ جس موقع کے اوپر آپ پڑھتے ہیں وہاں بھی اس لفظ منصور کا استعمال کیا گیا ہے آخری امام کے لیے
کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ امام منصور. جی اے میرے پروردگار مجھے امام منصور کے ساتھ، آخری امام کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے والوں میں قرار دے. جی ہاں. یہ لفظ منصور جو آخری امام کے لیے قرار دیا گیا، پہلے میں آیت پیش کر دوں، پھر اس کے بعد روایت کی طرف میں آپ کو لے کر آؤں. جی. سورہ قرآن مجید میں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس کو مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اس کے ولی کو، اس کے بیٹے کو وارث بنائیں گے ہم. اور اس کے بعد قرآن مجید کرے کہ فلا یوسف، اب وہ کبھی بھی اس انتقام میں غلط روی اختیار نہیں کریں گے. یعنی جتنا بھی انتقام لینے کا حق ہے اتنا ہی انتقام لیں گے. جی. اس کے بعد جملہ ہے قرآن مجید کا کہ انہ کان منصورا، یہ جو انتقام لے گا وہ انسان اللہ کی نصرت پائے گا. منصور اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کی مدد کی جائے. اچھا. اس آیے شریفہ میں اللہ رب العزت نے آخری امام کے لیے لفظ منصور استعمال فرمایا. یعنی چونکہ وہ امام حسین کا انتقام لیں گے لہٰذا اللہ ان کی نصرت کرے گا. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کے اس مظلومانہ طور پہ شہید کر دیے جانے کی بنا پر خود قدرت کو کتنا درد اور تکلیف ہے. صحیح. کہ کسی بھی موقع کے اوپر اللہ اس طرح سے اعلان نہیں کرتا کہ میں مدد کروں گا. امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے جب امام تشریف لائیں گے تو اللہ انہیں منصور قرار دے رہا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے القاب میں سے ایک لقب سار اللہ ہے. جی جی. السلام علیک یا سار اللہ، آپ نے زیارت میں بھی پڑھا. بالکل. امام حسین کے القاب میں سے ایک لقب سار اللہ اسی لیے ہے. سار اللہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے خون کا انتقام خود اللہ لے رہا ہو. تو اللہ کیسے انتقام لے گا؟ وہ آخری امام کے ذریعے سے ان قاتلان امام حسین اور اس قتل پر راضی رہنے والے افراد سے انتقام لے گا. جی. اب آئیے میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت کہتی ہے ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ پروردگار نے جس طرح سے جناب عیسیٰ کو مسیح کہا ہے اسی طرح سے اللہ نے آخری امام کو منصور نام دیا ہے. اچھا. یعنی خود آخری امام کا نام ہی اللہ نے منصور قرار دیا. جی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی ہیں کہ جو میدان کربلا کا انتقام ان قاتلان امام حسین سے لینے والے ہیں. جی بہت خوب. ایک سوال اس کا بھی جواب مل جائے تو وقت تمام ہو جائے گا تقریباً. بات امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی چل رہی ہے تو کیا کچھ ایسا بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اس وقت بھی امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا؟ کچھ روایت ہے ایسی؟ اگر آپ نے تاریخ میں مطالعہ کیا ہو تو ایک لوح اخضر یا لوح فاطمہ کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، اور بہت سارے مواقع پر مجلسوں میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. مرحوم کلینی علیہ رحمت والرضوان نے اپنی کتاب اسی اصول کافی میں اس پورے لوح کا تذکرہ کیا ہے. اچھا. لوح کہتے ہیں بورڈ کو. جی. یہ اخضر، یہ ہرے رنگ کا بورڈ ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے ایک پیغام بھیجا تھا جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے پاس. یہ پیغام تھا مبارکباد کا. اچھا. دیکھیں جب شخصیت عظیم ہوتی ہے تو مبارکباد بھی عظیم بارگاہوں سے آتا ہے. صحیح صحیح. جناب سیدہ کے گھر میں امام حسین کی ولادت ہوئی. جی. اور اللہ نے یہ لوح کو بطور مبارکباد وہاں سے بھجوایا ہے. آئی یہ بات تاریخ میں کیسے؟ جی. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی پیغمبر آئے تھے اور وہ بڑا تفصیلی واقعہ کہ کس طرح سے رسالت مآب نے سلام کہلوایا تھا کہ میرا پانچواں وارث تم سے ملاقات کرے گا، تم میرا سلام اس تک پہنچا دینا. جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے سلام پہنچایا تھا. پانچویں امام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ میرے پاس وہ لوح موجود ہے
اچھا کہ جس کا تم نے میری دادی کے پاس مطالعہ کیا تھا اور تمہارے ذریعے سے یہ لوح کا بیان لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لہٰذا بتاؤ تو کہ تمہیں کیا چیز یاد ہے. اچھا میری بات متوجہ اس لیے کہ اب تم اگر ظاہر ہے کہ اب تقریباً ان کی عمر 90 کے آس پاس ہو چکی تھی، اب اگر تم اس لوح کے بارے میں لوگوں کے درمیان بیان کر رہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ چیزیں بیچ میں مس ہو رہی ہوں، لہٰذا دوبارہ آپ اس کو ریپیٹ کر دیں. جناب جابر سے کہا. جناب جابر نے پورا واقعہ نقل کیا. میں گیا سرکار سید الشہداء کی ولادت کے بعد سید عالمیان کے پاس، اور جب میں نے مبارکباد دی تو میں نے ایک تمنا کی کہ شہزادی وہ جو اللہ کی طرف سے مبارکباد کا لوح آپ کے پاس آیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں بھی اسے دیکھ سکوں؟ اچھا یہ سیدہ کا لطف. اچھا جناب جابر کی عظمت بہت زیادہ ہے. آج جو حدیث قصہ ہمارے پاس جناب سیدہ کی موجود ہے وہ جناب جابر سے بیان کی ہے جناب سیدہ نے. جی جی عن جابر ابن انصاری آپ پڑھتے ہیں بالکل. جناب سیدہ نے جناب جابر ہی سے، یہ ان کا ایک شرف ہے. آپ جب بھی حدیث قصہ پڑھیں گے جناب جابر کو ضرور یاد کریں. بالکل یہیں سے شروع ہی کرتے ہیں آپ. اسی طرح سے یہ لوح اخضر بھی جناب سیدہ نے دیا کہ لو تم ہمارے بہت زیادہ محترم اور معتبر ہمارے بابا کے صحابی ہو، میں تمہیں دیے دیتی ہوں. جناب سیدہ نے یہ پورا لوح جناب جابر کو دیا اور جناب جابر نے اس کو پڑھا اور استنساخ بھی کیا. بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو دیکھ کے اپنے پاس تحریر کیا. اس میں پروردگار نے جناب سیدہ سے یہ بات فرمائی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں بیٹا آیا ہے اور میرے کون کون سے اس روئے زمین پہ نمائندے ہیں ان سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے. اچھا سرکار رسالت مآب کا ذکر ہے، سرکار امیر المؤمنین امام حسن مجتبی، امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، سارے اماموں کا. جی اور آخر میں تذکرہ ہے ہمارے آخری امام کا اس موقع پر جب امام حسین تشریف لائے دنیا میں. اس میں تذکرہ ہے کہ پھر میں اپنی نمائندگی اور اپنی امامت کو مکمل کروں گا 11ویں امام کے بیٹے سے کہ جن کا نام پیغمبر کا نام ہوگا. اور پھر وہاں پر ایک جملہ ہے، میں انہیں رحمت للعالمین بناؤں گا. اچھا آخری امام کو اللہ نے رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا اسی لوح اخضر کے ذریعے سے. جی جی اور اب اسی سے ایک بات اور میں یہاں پر واضح کر دوں کہ سرکار ولی عصر کا آخری امام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت بڑا منصب ہے وہ ساری دنیا کے لیے آپ کا رحمت بن کے آنا ہے. جس طرح سے سرکار رسالت میں آپ ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں. جی اب یہاں پر آئیے، اگر آپ کی طرف سے یہ سوال آئے کہ پھر اگر وہ رحمت ہیں تو پھر یہ خون کیوں بہایا جا رہا ہے، بالکل یہ سوال آنے ہی والا تھا. پھر یہ انتقام کیوں لیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے رحمت کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ حقدار کو حق دلا دیا جائے. یہی تو رحمت ہے. بالکل. آپ کو مثال کے طور کے اوپر ایک گھر تھا، آپ کے اس گھر پہ کسی نے قبضہ کر لیا. جی اب اگر کوئی واقعی طور کے اوپر اللہ کا بندہ ہے تو اس ظلم کرنے والے کو گھر سے باہر نکالے گا، آپ کو گھر کے اندر کر دے گا. بالکل کر دے گا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو بیچارہ روڈ پہ آ گیا. نہیں، وہ بیچارہ نہیں ہے، اس نے تو ظلم کیا تھا، وہ گھر کے اندر آ گیا تھا. صحیح توجہ فرمائی. ٹھیک اسی طرح سے میدان کربلا میں انہوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں امام حسین پر، ان کے مقابل میں انتقام لیا جا رہا ہے. یہی تو رحمت ہے. حقدار کو اس کا حق دلا دینا یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. اور اسی لیے میدان محشر میں اللہ سے بڑا تو کوئی رحیم نہیں ہے. صحیح. اللہ میدان محشر میں انتقام لے گا، جو لوگ جرم کر چکے ہیں ان کو جہنم میں بھیجے گا. یہ رحمت پروردگار ہے. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ظالموں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے تو جنہوں نے نیک عمل کیا ہے ان کو بھی پھر پروردگار کیسے کچھ عطا کرے گا؟ اس لیے کہ وہ تو مظلوم واقع ہوئے تھے دنیا میں. لہٰذا رحمت پروردگار میدان محشر میں ہے اور آخری امام کی رحمت اس دنیا میں سامنے اس انداز میں آئے گی. چلیے آقا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں کل کی طرح یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بیان کیا تھا کہ جو ماتم لوگ کرتے ہیں اور اس سے امام کا کیا رشتہ ہے، تو آج یہ ہمیں بتائیے کہ امام زمان علیہ السلام اور فرش عزا میں کیا رشتہ ہے؟ ایک بڑا گہرا رشتہ ہے اس فرش عزا کا آخری امام سے. اس لیے کہ آخری امام کی جو پسند ہے جی وہ یہی ہے کہ امام حسین کی مظلومیت دنیا کے سامنے لائی جائے.
اور اس بنا پر جہاں بھی فرش عزا کا ذکر آتا ہے آخری امام کے گریے کا بھی ذکر آتا ہے. جی. مرحوم محمد علی فشندی ایک یہ تہران کے تقریباً عالم بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اہم کام یہ تھا کہ لوگوں کو حج پر لے جاتے تھے. اچھا. تقریباً یہ ٹور آپریٹر بھی تھے اور ٹور کے عالم بھی تھے اپنے زمانے میں. جی جی. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر وہ ایک سال قافلہ لے کر گئے تھے اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ آخری امام سے ملاقات کریں اور اسی لیے ہر سال یہ خود جاتے تھے جی کہ شاید امام سے میری ملاقات ہو جائے. اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ جو آج بھی ہے ہمارے وہاں لیکن چونکہ اب ترتیب نہیں ہو پاتی کہ حاجی پہلے مینا جائیں اور مینا میں سامان رکھیں, اس کے بعد پھر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات آئیں, دوپہر سے لے کے شام تک وہاں قیام کریں اور پھر آگے بڑھ جائیں. جی. وہ طریقہ کا. لیکن ابھی یہ ہوتا ہے کہ سیدھے عرفات چلے آتے ہیں مکہ معظمہ سے. انہوں نے بھی اپنا قافلہ تو عرفات بھیج دیا لیکن یہ میدان مینا آئے کہ یہ سارے حاجی عرفات کے میدان سے جائیں گے مزدلفہ, مزدلفہ سے اگلے دن صبح میں مینا آئیں گے. تو اگر سب کچھ سیٹ نہیں ہے, ان کا خیمہ کہاں پر ہونا چاہیے, ان کے بستر صحیح طور پہ لگے ہونے چاہیے, سارے فیسیلیٹیز, یہ اس کو دیکھنے کے لیے رات میں چلے جاتے تھے مینا اور پھر اگلے دن صبح میں عرفات, جو مستحب بھی ہے, عرفات آ جاتے تھے. یہ جس موقع کے اوپر پہنچے میدان مینا, 8 ذی الحجہ کا دن گزر چکا ہے, 9 ذی الحجہ کی شب آ چکی ہے. اچھا. وہاں پر انہوں نے جس موقع کے اوپر اپنے خیمے میں, ظاہر انسان بیٹھے گا تو روشنی کرے گا, جب روشنی کے لیے انہوں نے موم بتی یا شمع کچھ جلائی, روشن کی, تو وہاں کے جو گارڈز تھے وہ آئے اور کہا کہ دیکھو خطرہ ہے یہاں کے اوپر, اس طرح سے تم آ کر بیٹھے ہو اور پورا میدان مینا خالی ہے, تو ہم اتنے کم لوگ حفاظت تو نہیں کر سکتے اتنے بڑے میدان کی, تم اپنی حفاظت کرنا. اچھا. کوئی اگر آ کے لوٹ لے یا کچھ کرے تو تم جانو ہم لوگ کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی یہ بہت پہلے کی بات ہے, اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اتنا زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی. صحیح. انہوں نے ان کا بیان کہ میں بیٹھا اپنی دعاؤں کے لیے مصلی پر کہ اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی کہ فشندی سلام علیکم. کہ میں تو لرزنے لگا کہ جو ابھی کہہ کر گئے تھے شاید وہی صورتحال آ گئی, لیکن اس آواز میں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, کچھ بھی ہو جائے یہ شخصیت میرے لیے مہربان شخصیت ہے. اٹھے آئے خیمے کے در کے اوپر, دیکھا کہ ایک جلیل القدر شخصیت جوان عرب دروازے پہ خیمے کے موجود ہیں, ان کو لے کے اندر آئے اور بہترین فارسی میں گفتگو شروع کی انہوں نے. اچھا. ابھی بھی متوجہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ فشندی تم بڑے خوش نصیب ہو. تو انہوں نے کہا کیوں میں خوش نصیب ہوں؟ اب دیکھیں کربلا کا کیا رشتہ ہے آخری امام سے. مولا فرماتے فشندی تم بڑے خوش نصیب ہو. کیوں مولا, کیوں میں کیوں خوش نصیب ہوں؟ کہا اس لیے کہ اس میدان مینا میں تم آ کر رکے ہو اور اسی طرح سے میرے جد امام حسین بھی یہاں پر آ کر اس شب میں قیام کرتے تھے. میرے جد امام حسین, یعنی پھر وہ امام حسین کا تذکرہ. اچھا, ابھی بھی یہ متوجہ نہیں ہوئے. ذکر چلتا رہا, مختلف گفتگو, تفصیلی گفتگو ہے, وہ ساری گفتگو ہوتی رہی. انہوں نے پوچھا کہ آپ واقعی طور کے اوپر اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں, کیا عرفات کے میدان میں, اچھا ان کے دل میں تمنا تھی کہ امام سے ملاقات ہو, جی, عرفات کے میدان میں کیا آخری امام آتے ہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً آتے ہیں. جی. کہاں ملاقات ہوگی؟ کہ وہ جو جبل الرحمہ ہے اس کے دائیں طرف ہمیشہ زمانے کے امام جا کر تشریف فرما ہوتے ہیں, جا کے تم مل سکتے ہو. کہا کیا لوگ پہچان پاتے ہیں؟ لوگ جاتے, کہا وہ بھی جاتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے ہیں. انہوں نے پوچھا مرحوم فشندی نے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کہیں امام ہیں کہ جن سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہاں کوئی مشکل نہیں ہے. کل جس موقع کے اوپر تم اپنے خیمے کے اندر تمہارا خطیب منبر پہ بیٹھ کر جناب عباس کے مصائب پڑھے گا, اس موقع کے اوپر تمہارے امام شریک ہوں گے اور گریہ کریں گے. ابھی بھی مرحوم فشندی متوجہ نہیں ہیں. اور اس کے بعد گفتگو مکمل ہوئی. انہوں نے نماز بتائی کہ آج کی رات یہ نماز پڑھنی چاہیے. انہوں نے بھی نماز پڑھی, انہوں نے بھی, مرحوم فشندی نے بھی نماز پڑھی. اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے. مرحوم فشندی کہتے ہیں اب جو میں نے باہر نکل کے دیکھا تو پورے میدان میں کوئی شخص نہیں, نگاہوں سے اوجھل. کہ میں واپس آیا اور پھر میں نے گریہ شروع کیا کہ میں تو اپنے امام سے ملا, پہچان نہیں پایا. کہ ان کا بیان کہ میں اتنا رویا
کہ وہ گارڈز آ گئے کہ کیا ہو گیا خیریت، تو تمہارا سامان لوٹ گیا؟ کہ نہیں میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں. بات ختم ہو گئی. اگلے دن یہ میدان عرفات آئے. انہوں نے کچھ نہیں بتایا خطیب کو. اچھا. خطیب کو کچھ بھی نہیں بتایا. خطیب نے دوپہر کی نماز کے بعد ممبر پہ بیٹھ کر اس دن روز عرفہ کی ذمہ داریاں، مسائل، دعا سب بیان کیا، اور اچانک بغیر کسی تمہید کے اچانک اس خطیب نے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کربلا کا ذکر کیا اور جناب عباس کے مصائب شروع کر دیے. اچھا مجمع تو رو رہا ہے، اب تو گریہ شروع ہو گیا. مرحوم فشندی کی نگاہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ہمارے امام کہاں ہیں. اس لیے کہ امام، اب تو یقین ہو گیا تھا کہ رات میں جنہوں نے فرمایا وہ امام ہی تھے، اور اب یقین ہے کہ وہ ضرور یہاں پر ہوں گے. مرحوم فشندی کہتے ہیں کہ میری نگاہوں نے ڈھونڈا، پورے خیمے میں امام نہیں تھے. اس لیے کہ سب کو تو پہچانتے تھے، پورے خیمے میں امام نہیں ہے. کہا میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام موجود نہ ہو. کہا میں خیمے سے باہر نکلا. اچھا اس خطیب کی آواز خیمے کے باہر آ رہی تھی باقاعدہ صاف. کہا اب جو خیمے کے باہر میں نے دیکھا، خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے امام کھڑے ہوئے، جو لفظ ہے مرحوم فشندی کا، اس طرح سے گریہ کر رہے تھے جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کا ماتم کرتی ہے. اتنی شدت سے امام رو رہے تھے. مرحوم فشندی نے چاہا کہ کہیں کہ مولا یہاں پر موجود ہے تاکہ مجمع بھی آ کے زیارت کرے. فوراً امام نے اشارہ کیا، نہیں فشندی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ لوگوں سے کچھ کہو. کہا مجھ کو آگے بڑھنے کے لیے بھی امام نے روک دیا. جہاں پر میں تھا وہیں پہ رکا رہا. امام پورے مصائب میں اسی طرح سے گریہ کرتے رہے. جب وہ خطیب نے مصائب روکے تب اس کے بعد امام وہاں سے رخصت ہوئے. مرحوم فشندی کہتے تب میں اپنی جگہ سے ہل پایا، اور اب جب میں نے مجمع کو بتایا کہ تمہیں خبر نہیں ہے امام یہاں پر موجود تھے اور اپنے چچا کا ماتم کر رہے تھے، پورا مجمع چیخے مار مار کے رونے لگا. وہاں پر ایک لفظ اور استعمال کیا ہے مرحوم فشندی نے کہ جس موقع کے اوپر رات میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ خطیب ممبر پہ بیٹھ کر مصائب پڑھے گا، وہاں پر ایک لفظ فرمایا تھا کہ میرے چچا جناب عباس کے مصائب پڑھے گا. یہ لفظ بتا رہا ہے، اس محبت کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو آخری امام کو واقعات کربلا سے ہے. اور آج بھی جہاں پر امام قیام پذیر ہوتے ہیں، اس جگہ کے لیے روایت ملتی ہے کہ امام جہاں پر قیام پذیر ہوتے ہیں اسی خیمے میں دیوار کے اوپر وہ کرتا آویزاں کر دیا جاتا ہے کہ جس کرتے کو امام حسین نے میدان کربلا میں شہادت سے پہلے پہنا تھا، وہ پرانا کرتا جس پر نیزے، تلوار، تیر سب کے نشانات ہیں، اور جس سے خون تازہ ابل رہا ہے آج بھی. حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ آخری امام جس موقع کے اوپر امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے اسی کرتے کو پہن کر انتقام لیں گے. آقا کو بے پناہ کربلا سے انس اور محبت ہے، اور اسی بنا پر واقعات کربلا کا جب ذکر ہوتا ہے تو آخری امام کو ضرور یاد کیا جاتا ہے. جی آقا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین بہت معذرت، وقت ضرور تمام ہو گیا ہے، مگر ابھی بہت سے سوالات ہیں کہ کربلا اور امام زمان علیہ السلام. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ان سوالوں کو آقا کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کے جوابات آپ تک ہم پہنچائیں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.